نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل وقال تعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. محترم حضرات، معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر بے شمار احسانات اور انعامات کیے ہیں۔ اگر ہم ان احسانات کا اور ان انعامات کا شکریہ ادا کرنا چاہیں تو ہم چاہے ساری زندگی تسبیحات پڑھتے ہوئے گزار دیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں پڑے رہ کر کے گزار دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکریہ اور اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بے شمار نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تمہارے شمار کرنے کے تمام آلات فیل ہو جائیں گے، لا تحصوها، لیکن تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں میں ایک عظیم نعمت ہے ایمان کی نعمت۔ ایمان کا مل جانا اور ایمان کی حقیقت کا دل کے اندر اتر جانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا اندازہ اور اس کی قیمت کا اس سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ قیامت کے دن جب میدان محشر قائم ہوگا، اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لیں گے اور اللہ تعالیٰ کا ضابطہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ جس شخص کے نامہ اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا، جھک گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ خوشحال زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس شخص کا نامہ اعمال کا پلڑا ہلکا ہو گیا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ ضابطہ اللہ تعالیٰ کا نافذ ہوگا۔ نامہ اعمال تولے جائیں گے، اعمال کا وزن ہوگا۔ ایک بندہ آئے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس کے اعمال تولے جائیں گے تو اس کی نیکیاں اور بدی، اچھائیاں اور برائیاں دونوں برابر ہوں گی۔ فرشتوں کی جانب سے کہا جائے گا کہ جا کر کے ایک نیکی لے آؤ، اور اس نیکی کو تمہارے اس پلڑے میں ڈال دیا جائے گا، نیکی والے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، اور یہ پلڑا جھک جائے گا تو تم جنت میں چلے جانا۔ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے اور روایات میں بھی آتا ہے کہ اگر بندہ زمین و آسمان کے تمام خزانے دے کر کے اور اپنی ساری زندگی کی مال دولت اور جائیداد دے کر کے ایک نیکی لینا چاہے گا، اس وقت تو کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ، اس وقت انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے دور بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی والدہ سے، اپنی بیوی سے، وبنیہ، اور اپنی اولاد سے بھی دور بھاگے گا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر انسان کی ایک حالت ہوگی کہ کہیں مجھ سے کوئی کسی نیکی کا سوال نہ کر لے، کوئی نیکی نہ مانگ لے۔ اندازہ لگائیے جب ایک نیکی کا معاملہ یہ ہوگا، ایک نیکی کے سلسلے میں اتنی دوڑ دھوپ ہوگی اور یہ قدر و قیمت ہوگی، تو ایمان جس کی وجہ سے نیکیاں ملتی ہیں،
ایمان کی بنیاد ہی پر تو نیکیاں ملتی ہیں، تو جس ایمان کی بنیاد پر نیکیاں ملتی ہیں اس کا کتنا اونچا مقام ہوگا۔ حدیث شریف میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل النار من كان في قلبه ذرة من الایمان، جس شخص کے دل کے اندر ایمان کا ایک ذرہ بھی ہوگا، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، وہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ یہ قیمت ایمان کی ہے۔ اور پھر ایمان کا معاملہ کیا ہے کہ جو اللہ کے رسول نے بتلا دیا اس کو من وعن، جیسا بتلایا ویسا اس پر یقین کر لینا، اس کو مان لینا، بن دیکھے مان لینا۔ اللہ کے رسول نے بتایا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کے رسول نے چونکہ بتایا ہے ہم نے نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے رسول نے بتایا ہم نے مان لیا، اس کا نام ایمان ہے۔ جنت جہنم آخرت کے بارے میں بتایا، عذاب قبر کے بارے میں بتایا، آخرت کے بارے میں بتایا، حساب و کتاب کے بارے میں بتایا، ان چیزوں کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے رسول کے بتانے پر مان لینا، اس کا نام ایمان ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے اللہ کو نہیں دیکھا، جب میں دیکھوں گا تب ایمان لے کر کے آؤں گا، تو ایسے شخص کا ایمان معتبر ہی نہیں ہے۔ کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے جہنم اور جنت کو نہیں دیکھا، میں نے آخرت کو نہیں دیکھا، تب میں دیکھوں گا جب ایمان لے کر کے آؤں گا، ایسے شخص کا ایمان معتبر ہی نہیں ہے۔ یؤمنون بالغیب، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ غیب کی باتوں پر، بن دیکھی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس کا نام ایمان ہے۔ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ایمان لانا، اس کو ماننا، اور پھر ماننا بھی اس درجے کا کہ ہماری آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز جھوٹی ہو سکتی ہے، ہماری زبان سے نکلی ہوئی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے جو بتلا دیا وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس کو ماننا اور پھر اس کی حقیقت کا اپنی دل کے اندر اتار لینا، کیا کہ اللہ کے رسول نے جو بتایا وہی برحق ہے، کہ ہمارا خالق اور مالک، اس دنیا کا نظام چلانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ذات ہیں، چاند سورج ستاروں اور دنیا کے تمام نظام کو چلانے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کا یقین کرنا، اس کی یقین کی حقیقت کو اپنے دل کے اندر اتار لینا، اس کو مان لینا، ماننا بھی اور اس کے اوپر یقین بھی کر لینا۔ اعمال کے اوپر جو ابھارتی ہے وہ یقین ابھارتا ہے۔ انسان جو عمل کرتا ہے، جس چیز کا یقین ہوتا ہے اسی پر عمل کرتا ہے۔ اگر جانتا ہے لیکن اس کا یقین نہیں ہے تو اس پر عمل نہیں کرتا۔ آگ ہے، سب کو معلوم ہے، سب کو یقین ہے کہ آگ جلاتی ہے، کوئی بھی آگ کے اندر ہاتھ نہیں ڈالتا۔ چھری ہے، چھری کاٹتی ہے، کوئی شخص دھوکے سے بھی اپنی گردن پر نہیں چلاتا، کیونکہ یقین ہے کہ یہ کاٹتی ہے، یہ جلاتی ہے۔ ایسے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدے، جو وعید بتائی ہیں، ان پر ایمان اور یقین ہو، اور یقین بھی ایسا ہو بالکل پختہ، اس کا نام ایمان ہے اور اس کا نام یقین ہے، اس کی حقیقت دل کے اندر اتر جائے۔ یہی یقین ہے جو صحابہ کرام کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا۔ یقین پیدا کرے نادا، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری، بڑی بڑی شہنشاہیاں۔ اللہ تعالیٰ نے خود صحابہ کرام کے بارے میں اس لیے کہا کہ ہم لوگوں سے کہا کہ آمنو کما آمن الناس، ایسا ایمان بناؤ، ایسا یقین بناؤ جیسا صحابہ نے بنایا ہے۔ ایک جگہ کا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ، بعد کے لوگ ایمان بنائیں گے، اپنا ایمان اور یقین ایسا بنائیں گے جیسا صحابہ کرام کا تھا، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تب تو وہ ہدایت یافتہ کہلائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ اس سے ذرہ برابر بھی ہٹیں گے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر وہ الگ ہیں، وہ غلط روش پر ہیں۔ تو ایمان کے لیے اور یقین کے لیے جو نمونہ بنایا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بنایا۔ بے شمار صحابہ کرام کے واقعات ایسے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو وعدے رکھے ہیں وہ بھی ایمان کے اوپر، ایمان کامل کے اوپر رکھے ہیں۔ میں نے آیت کریمہ جو پڑھی ہے خطبے میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ دنیا کے اندر تم ہی سربلند رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو۔ اس آیت میں غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم مومن ہو تو سربلندی اور دنیا کا عروج، دنیا کی ترقی تمہارے لیے ہے۔ آج اندازہ لگائیے ہم تو سربلند نہیں ہیں،
ہم تو پورے عالم کے اندر جگہ جگہ ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں؟ کیا وجہ؟ جو اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی ہے انتم الاعلون، تم سربلند رہو گے ان کنتم مومنین، بشرطے کہ تمہارے پاس ایمان ہو۔ پتہ چلا کہ ہمارے پاس وہ ایمان نہیں ہے جو سربلندی کے لیے شرط ہے، وہ یقین ہمارے پاس نہیں ہے۔ جیسا یقین تھا جب صحابہ کرام کے پاس اور اولیاء کرام کے پاس، جب وہ یقین تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو سربلندی عطا فرمائی۔ ہمارے پاس جو ایمان ہے وہ وراثتی ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والے کے گھر میں، مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے، وراثت میں ہمیں ایمان مل گیا، اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، ہمارا کوئی دخل نہیں ہے، ہم نے کچھ محنت نہیں کی ہے، ہم نے اپنے ایمان کی کوئی قیمت نہیں چکائی ہے۔ غور فکر کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں ایمان والے کے گھر میں پیدا کر دیا اور ایک شخص کو کافر کے گھر میں پیدا کیا۔ ہم ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوئے، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں، اور ایک شخص کو کافر کے گھر میں پیدا کیا، اس میں اس کے پیدا ہونے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تو ہم تو ایمان والے ہیں، اور وہ شخص جو کافر کے گھر میں پیدا ہوا ہے وہ غیر ایمان والا ہے، وہ کافر ہے۔ فرق کیا ہے؟ حالانکہ نہ تو ہمارا کوئی اختیار ہے، نہ ہی ہمارا کوئی کمال ہے، ہم اپنے اختیار سے مسلمان کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے، اور نہ ہی وہ اپنے اختیار سے کافر کے گھر میں پیدا ہوا۔ تو ہم تو جنتی ہیں، ہم مومن ہیں، اور وہ شخص جو اپنے اختیار سے نہیں پیدا ہوا اور اس نے کوئی غلطی جان بوجھ کر کے نہیں کی، وہ جہنمی ہے۔ ہمارا اختیار کیا ہے؟ ایمان۔ یہ تو ہمیں ایمان وراثت میں ملا ہے، ہم پیدا ہو گئے ایمان والے کے گھر میں، اس لیے ہم مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اسی لیے میں نے جو آیت خطبے کے اندر پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر کے آؤ۔ اس آیت میں غور کیجیے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا ایمان لے کر کے۔ جب ایمان والے ہیں، جب خطاب کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے اے ایمان والو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب مومن ہیں جن سے خطاب کیا جا رہا ہے، اور مومنی سے کہہ رہے ہیں آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے کر کے آؤ۔ جب مومن ہے تو ایمان لانے کی کیوں ضرورت ہے؟ نہیں، کیونکہ یہ تمہارا ایمان جو یہ وراثتی ایمان ہے، اس ایمان کی تجدید ضروری ہے، اس کو بنانے کی اور اس کی محنت کرنے کی ضرورت ہے، اس کی قیمت چکانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہا کرتے تھے جددوا ایمانکم، کہ اپنے ایمان کو تازہ کرو، اپنے ایمان کی تازگی بڑھاؤ، اس کو بڑھاؤ۔ صحابہ کرام نے کہا قالوا کیف نجدد ایماننا یا رسول اللہ، اپنے ایمان کی تجدید کیسے کریں ہم؟ صحابہ کرام سے جن کے ایمان کی اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جن کے دلوں کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، ان سے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ کیف نجدد ایماننا یا رسول اللہ، اپنے ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ زیادہ سے زیادہ کہا کرو، اس کی حقیقت کو اور اس کا یقین اپنے دل کے اندر اتارا کرو۔ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب؟ کہ دنیا کے تمام نظام کو چلانے والی کوئی اور ذات نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس بات کا یقین پیدا ہو جائے، اور یہی یقین صحابہ کرام کے پاس تھا، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اسی ایمان کی یقین کی محنت کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بنی اسرائیل کو لے جانے کا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور بنی اسرائیل کو جو غلام بنایا ہوا ہے اس کو راتوں رات لے کر کے نکلو، فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، کہ راتوں رات لے کر کے نکلو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بنی اسرائیل کو لے کر کے آئے، اور بعد میں فرعون کو اور اس کے لشکر کو پتہ چلا کہ موسیٰ تو اپنی قوم کو لے کر کے چلے گئے، تو فرعون نے اور اس کے لشکر نے پیچھا کیا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا اور بنی اسرائیل کا۔ پیچھا کرتے کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک میدان میں پہنچے، سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے بنی اسرائیل فلما ترى الجمعان، جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، فرعون کے لشکر نے بنی اسرائیل کو دیکھا اور بنی اسرائیل نے اور حضرت موسیٰ نے، کہ حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے فرعون کے لشکر کو دیکھا، تو کہا انا لمدرکون، ہم تو پکڑ لیے گئے، اب تو ہم گر گئے، نہ تو آگے کے رہے نہ پیچھے کے رہے، آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اب تو ہم مر گئے، ہم تو کہیں کے نہیں رہے، موسیٰ نے ہمیں پکڑا دیا، انا لمدرکون، ہم تو پھنس گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا
کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اسری بعبادی، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اپنے بندوں کو لے کر کے نکلو، میرے بندوں کو لے کر کے نکلو، رات میں لے کر کے نکلو، انکم متبعون، تمہارا پیچھا کیا جائے گا، کلا ہرگز گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، عن قریب وہ کوئی راہ ضرور نکالے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ یقین تھا اور بنی اسرائیل کو اس یقین پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی سمندر پہ مارو، فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، اللہ تعالیٰ نے سمندر میں 12 راستے بنا دیے۔ تو یہ یقین تھا حضرت موسیٰ علیہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس یقین کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس سمندر سے پار کر دیا اور فرعون کو اور اس کے لشکر کو اسی سمندر کے اندر ڈبو کر کے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ بلکہ قرآن کریم کہتا ہے فرعون ایمان لے کر کے آیا، جب اس نے دیکھ لیا، میں نے جو غیب کی بات کہی تھی کہ ایمان نام ہے بن دیکھی چیز کا پر ایمان لانے کا، بغیر دیکھے ماننے کا۔ فرعون جب ڈوبنے لگا، جب غرق ہونے لگا، تو قرآن کہتا ہے کہنے لگا وہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، کیونکہ وہ حالات کو دیکھ چکا تھا، موت کے وقت اور نزا کے حالات سے وہ واقف ہو چکا تھا۔ کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ فرعون بھی ایمان قبول کر رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الآن وقد عصیت، اب معتبر نہیں ہے، اب تم دیکھ چکے ہو، ایمان وہ معتبر ہے جو بن دیکھے ہو۔ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کہ اب تمہارے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری کامیابی اور کامرانی اور ہماری ترقی جو مضمر رکھی ہے وہ اعمال کے اندر اور ایمان کے اندر رکھی ہے۔ ایمان بھی ایمان کامل ہو، ہمارے پاس ایمان تو ہے لیکن ایمان کامل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان کامل پر وعدے رکھے ہیں، تو اس کے لیے ایمان کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو سرچشمہ بنایا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی، رسول بھیجے ہیں جو قرآن کریم کی آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو، ان کے عقائد کو، جو غیر اللہ کی، جو باطل کی محنت اور باطل کی طاقت اور باطل کی محبت ان کے اندر بیٹھ چکی ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اس سے ان کو پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں ہے لوگ۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنے ایمان پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے قرآن کریم کو سمجھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی اور اپنے ایمان کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہی ایمان ہمارا بھی بنائے جو صحابہ کرام کا ایمان تھا، جس ایمان کا مطالبہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔